اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارتی بس وہ ہو گئے کالحجارتی پتھروں کی مانند، او اشد یا اس سے بھی زیادہ سخت، قسوہ سخت ہو جانا، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی بے شک بہت سے پتھر ہوتے ہیں، لما یتفجرو کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، منہ اور اس سے، انہار منہ الانہار اس سے نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لما یشققو کہ پھٹ پڑتے ہیں، وَيَخْرُجُ اور نکل پڑتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا بعض ایسے ہوتے ہیں، لما یحبطُ جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ اللہ تعالیٰ بغافل نہیں ہے بے خبر، اما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بھرے ہوئے تھے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں انہیں دکھائی، کبھی من اور سلوہ کی شکل میں، اور کبھی مردہ کو دوبارہ زندہ کر دینا، اور کبھی دریا کو پھاڑ کر خشکی کا راستہ جو ہے بنا دینا، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہو گئے، اور اگر کوئی اور قوم ہوتی تو وہ ڈر جاتے، اور یہ قوم ایسی تھی کہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، ایسے سخت ہوئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ کلام اللہ سننے کے بعد بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوف الہی سے کبھی آنسو نہ بہنا، سنگ دل ہونا، نا امیدی بڑھ چڑھ کر رکھنا، دنیا پر حریص ہو جانا بدبختی کی علامت ہے۔ ابن کثیر میں یہ حدیث آئی ہے، افتطمعون کیا تم طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان اور تحقیق ایک فرقہ، فریقم ایک فرقہ، منہم ان میں سے ہے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفون اور پھر وہ بدل دیتا ہے، یحرفونہ اس کو بدل دیتا ہے، اس کلام کو جو سنا اس نے، من بعد ما بعد اس کے، ما عقلوہ جو اس نے سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور میں اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور یہ نئے مسلمان ہوئے، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے، اور یہ بڑی ہی خوشی سے بتانے جا رہے ہیں یہودیوں کو، وہ یہودی جو انہیں بتاتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں اور تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے ساتھ مل کر دین کی سربلندی، اس کی آبیاری کے لیے کوششیں کرنی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب یہ نئے مسلمان ہوئے، خوشی خوشی سے گئے ان کے پاس، یہودی علماء کے پاس، اور کہنے لگے وہ نبی جس کی بشارتیں تورات اور انجیل میں آئی تھی وہ ہمارے درمیان اب موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم
اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے جدوجہد کریں، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو ان کی طرف اس آیت میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تو لوگ ایسے تھے، ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو اللہ کے کلام کو بدل دیتا تھا۔ تو یہ کیسی تحریف ہوتی تھی؟ یہ تحریف جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق بھی کر لیتے تھے اور الفاظ میں تبدیلی بھی کر لیتے تھے، تغیر و تبدیلی کرنے کے لیے بھی یہ تحریف کر لیتے تھے۔ ان کے علماء جو تھے، قرآن کو اس وقت انجیل تھی اور تورات تھی، اس کو سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے۔ تو یہاں جو ہے کلام اللہ جو یہاں ہے، اللہ کا کلام یہ سنتے تھے اور اسے بدل دیتے تھے۔ یہاں جو ہے تورات اور انجیل مراد ہے۔ ان نئے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی ہے نا، یہ تو بگڑی ہوئی قوم ہے۔ ایسے علماء کہ انہوں نے لفظی جو ہے ترجمہ بھی بدل دیا اور اس کی جو ہے تشریح کو بھی اپنی خواہشات نفس کے مطابق ڈھال لیا۔ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، یہ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہوتا ہے نا، انہوں نے اس کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور یہ ان کی عمریں بیت گئی ہیں اس میں، دین حق کو مسخ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں، اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے اور مل کے جدوجہد کریں گے۔ اگلی آیت میں دیکھیں یہودیوں کی کارسازی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی جب مومن لوگوں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلا، علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف جب علیحدہ ہوتے ہیں، ملتے ہیں ان سے، قالوا، کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول لی ہیں، بما فتح اللہ، جو کھول دی ہیں اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہارے بارے میں، یحاجو میں نے ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑا کریں تمہارے بارے میں، بھی اس بات کو لے کے، عند ربکم، اپنے رب کے نزدیک، افلا تعقلون، بس کیوں نہیں تم عقل کرتے۔